بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ بات کے ساتھ نصرت مرزا حاضر خدمت ہے۔ آج کے پروگرام ایک انتہائی اہم موضوعات پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو انڈیا اور چائنا کا جو اسٹینڈ آف ہے اس پر، اور اس میں جو تفصیلات ہیں وہ گفتگو کریں گے۔ دوسرے ہم ایران میں کچھ واقعات ہوئے ہیں، جیسا کہ کہا ہے کہ سائبر اٹیک ہوا ہے اور وہاں پر بھی کچھ تھوڑی بہت گڑبڑ کی خبر آئی ہے، وہ ہم بات کریں گے۔ اور پھر ایک چین اور ایران کے درمیان میں کچھ معاہدہ ہونے جا رہا ہے، جو میمو سائن ہونے ابھی نہیں ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں خبریں آئی ہیں کہ وہ 25 سالہ ایک معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جو ہیں آج دو محترم شخصیات ہیں۔ نجم الدین شیخ صاحب ہیں جو کراچی سے ہیں، میں آج اسلام آباد آیا ہوا ہوں، تو میں ان کو زحمت دے رہا ہوں کیونکہ میرے نظر میں یہ دونوں شخصیات اتنی محترم ہیں کہ میں اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھتا ہوں، اگرچہ میں پڑھتا رہتا ہوں، لیکن یہ لوگ عملی لوگ ہیں، انہوں نے بہت زیادہ خدمت پاکستان کی ہے۔ تو نجم الدین شیخ صاحب ہیں، دوسرے صاحب شمشاد احمد صاحب ہیں لاہور سے۔ تو میں دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو فرمائیے، اب نجم الدین شیخ صاحب سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو چائنا کی 3 پرونگ میں جو پلے پالیسی ہے فار گلوبل لیڈرشپ، اس کے اندر جو ہے وہ اس کا جو ہے ایمبیشس جو ہے پلان ہے جو پولیٹیکل، پھر وہ ان کا جو سافٹ پاور ہے اس کو وہ تبدیل کر رہے ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ اپنے سافٹ پاور کی آفینسو پہ جا رہے ہیں، اور فلیکسنگ ملٹری مسل جو ہیں وہ ان کی پالیسی پر ہو گیا ہے۔ تو اس بارے میں جو لداخ والا معاملہ ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو آپ فرمائیں شیخ صاحب کہ یہ جو لداخ والا معاملہ ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ روس نے ان میں بیچ بچاؤ کیا ہے، اور ان کے جو قیدی تھے وہ رہا کرائے ہیں روس نے، اور اب کوئی کیا صورتحال آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس کا آپ کو ماضی کا جو تاریخ ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ جس دن ہندوستان نے کہا کہ لداخ کو ہم یونین ٹیریٹری بنا رہے ہیں، اسی دن انہوں نے احتجاج کیا تھا چین نے کہ یہ آپ غلط قدم اٹھا رہے ہیں، اور آپ اپنی انٹرنیشنل آبلیگیشنز جو ہیں ان کو آپ رد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ معاملہ بڑھتا رہا ہے، لیکن اس میں چین نے ایک چیز پہ زور رکھا ہے کہ سرزمین کی جو حقائق ہیں ان کو اسی طرح بنائے جو کہ چین کے مفاد میں ہیں، اور جو چین کہتا ہے کہ ہمارا ہمیشہ سے رہا ہے۔ تو اس میں ابھی جو بات چیت ہو رہی ہے اس سے محسوس تو یہ ہوتا ہے کہ اب انہوں نے جو اگریمنٹ کی ہے کہ ڈی ایسکیلیشن ہوگی، کچھ جو فورسز ہیں وہ واپس جائیں گی، کچھ جو ٹینٹس وغیرہ لگے ہیں وہ واپس جائیں گے، اور ایک نیوٹرل سا زون بنے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس طرف چلنے کے لیے تیار ہیں، اور ہندوستان ابھی بھی یہی کہتا ہے کہ صاحب ہماری کوئی سرزمین پہ قبضہ نہیں ہوا ہے، اور چین اس کے لیے تیار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سچویشن جو ہے وہ کنٹرولبل ہے، اور ہم اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، ہمیں کسی تیسری پارٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بات چیت کے ساتھ ہماری ملٹری میکنزمز بھی ہیں، ڈپلومیٹک میکنزم بھی ہیں، پولیٹیکل میکنزم بھی ہیں، ان کے ساتھ ہم ان کو سیٹل کریں گے۔ تو ابھی یہ جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، اور جو ہے وہ مسئلہ وہ ہے پبلک اوپینین کا انڈیا میں، کیونکہ انڈیا میں بہت سارے جو کامنٹیٹرز ہیں وہ تبصرہ اسی نوعیت کا کر رہے ہیں کہ ہندوستان کو شکست ہوئی ہے، کہ 56 انچ والی چھاتی جو ہے وہ 5.6 انچ کی چھاتی رہ گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ابھی بھی اصرار مودی صاحب کا اور ان کی حکومت کا یہ ہے کہ ہماری کوئی سرزمین پہ چین قبضہ نہیں کیے ہوئے، اور یہ کہ ہم اس کو ڈی ایسکیلیٹ کر سکتے ہیں۔ شیخ صاحب، میں ایک سوال یہ اور کر لوں کہ ان کا جو میڈیا ہے اس کو ہم بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان کی 100 سے زیادہ چینل ہیں، ان کو پوری کو تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کا جو ان کا پرو مودی میڈیا ہے اور اگینسٹ مودی میڈیا ہے، دونوں کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں، جو خاص چینل ہیں۔ تو انہوں نے یہ ایک فالس سچویشن ڈیولپ کی ہے کہ صاحب وہ گلوان ویدی سے انہوں نے اپنے ٹینٹ ہٹا لیے ہیں، تو جھوٹی تصویریں جو سیٹلائٹ سے بتائی ہیں کہ صاحب پہلے یہ تھا اب یہ ہے، تو وہ مینیج کر رہے ہیں اپنی عوام کو تاکہ وہ میں نے اس پر مودی پر دباؤ نہیں پڑے، اور مودی کی ابھی تک پاپولیرٹی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ جی
آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے. مودی کی پاپولیرٹی میں کمی نہیں آئی ہے کیونکہ اس کا جو بڑا ایجنڈا ہے, جو ہندوتوا والا ایجنڈا ہے, اس کے لیے حمایت اب اس نے اس نوعیت کی بلڈ کر لی ہے کہ اس کے کم ہونے کا امکان بہت کم ہے. چین کے ساتھ اب ان کو یہ دیکھنا ہے کہ چین کے ساتھ جو رشتہ ہے اس اور جس میں بگاڑ آیا ہے, اس بگاڑ کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ تعلقات کتنے بڑھانے ہیں یا کس حد تک کوشش کرنی ہے کہ ایک آزاد پالیسی بھی ہندوستان رکھ سکے. اس وقت ان کو یہ فکر ہے کہ ہماری دفاعی صلاحیتیں جو ہے وہ بڑھیں, اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے رافیل پہ خاص زور رکھا ہے, S-400 جو روس سے خرید رہے ہیں اس پہ زور رکھا ہے, اور یہ زور رکھا ہے امریکہ پہ کہ ہم S-400 خرید رہے ہیں, یہ ہماری اینٹی میسائل ڈیفنس ہوگی, اور آپ اس کی وجہ سے ہم پہ سینکشنز لگانے کی کوشش نہ کریں. تو مودی اپنی گیمز کھیل رہا ہے, اور اس گیم میں پہلی چیز یہ ہے کہ اندرونی صورتحال کو کنٹرول کر سکے اور یہ کہہ سکے کہ ہم نے کوئی اپنی ٹیریٹری کھوئی نہیں ہے, اور ہم ابھی بھی اپنے ہندوتوا کے ایجنڈا پہ تلے ہوئے ہیں, اور اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. جی اچھا جی شمشاد صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. جو بات شیخ صاحب نے کہی وہ پالیسی پہ ضرور گامزن ہے, اس کے نتائج بھی بڑے خوفناک مرتب ہو رہے ہیں کہ ان کی نہ فوج منظم ہے, وہ بکھر گئی ہے, ان سکھ الگ اور جو ہے گورکھا سکھ, اور اس کے علاوہ وہ وہاں پر جو کلاس پالیسیز جو ان کی ہے وہ, اور اس کے علاوہ جو ان کا جو تنگ نظری ہے اپنے فوج کے اندر جو ہے چھوٹے کو چھوٹے بڑے کا تمیز جو ذات کے حوالے سے, اور دوسرا جو ہے ان کے ملک کے اندر مسلمان سکھ عیسائی سارے مضطرب ہیں. تو آپ فرمائیے ایسی صورتحال میں وہ مودی صاحب اپنے پلان کو کیسے ایگزیکیوٹ کر سکیں گے؟ یہ ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں. جی مرزا صاحب, ایسا ہے کہ جو نجم الدین نے جو کچھ کہا ہے اب تک, میں نہیں سمجھتا کہ اس میں مزید کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے. یعنی آج کی جو سچویشن ہے لداخ میں یا انڈیا اور چین کی جو سٹینڈ آف ہے اس کے حوالے سے تو پورا احاطہ کیا جا چکا ہے. اور دیکھا جائے تو پہلے دن سے ہی چین نے جو ہندوستان کے غیر قانونی اقدامات لداخ ایریا میں کیے تھے ان پہ پروٹیسٹ ہی نہیں کیا تھا, اور کنوے بھی کر دیا تھا کہ یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اور پھر یہ عملی اقدامات کر کے انہوں نے بتا بھی دیا کہ یہ چین کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور کافی سارا علاقہ جو ہے وہ اپنی دسترس میں لے لیا ہوا ہے. باقی رہا یہ کہ انڈیا اس وقت اپنی فیس سیونگ کے لیے سب کچھ کر رہا ہے, اور اس میں جو ان کا میڈیا ہے جو مودی نواز میڈیا ہے تو وہ آبویسلی وہ اسی حکومت کی سوچ کی عکاسی کرے گا اور کر رہا ہے. اب دنیا کو حقائق کا علم ہے, اور لیکن دنیا میں ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی بات ہے کہ انڈیا اور چین کا جو تصادم کا ایک گھناؤنا سین ہے اس پہ بھی دنیا کنسرن ہوگی یا الارم ہوگا. ہم خود الارمڈ ہیں اس پہ, لیکن اب صرف الارم تک سچویشن لمیٹڈ نہیں رہنی چاہیے. ہمیں محتاط ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اب کھسیانی بلی کھمبا نوچے جو مودی کر رہا ہے جس قسم کی حرکتیں, تو وہ چین کے ساتھ تو ایک چین کی شرائط پر ایک یعنی عارضی امن یا جو ہے ایک پاز اسٹریٹجک پاز لے لے گا, لیکن ہمارے لیے وہ سچویشن اور گھمبیر بنانے کا ارادہ رکھتا ہے یقیناً, اس میں کوئی شک نہیں. شمشاد صاحب بہت اچھی جملہ اسٹریٹجی پاز کا لفظ آپ نے استعمال کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم بائنگ ٹائم, اور لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ٹائم بھی بائی کر لیتا ہے اور اگر یہ نومبر میں انتخابات امریکہ کے ہو جاتے ہیں تو امریکہ میں اگر جو نئی حکومت آتی ہے اور وہ ان کے کہنے پہ چلتی ہے, کیونکہ ٹرمپ تو ان کے کہنے پہ نہیں چل رہا ہے پورا کا پورا ہے جو آپ پینٹاگون کے, تو جو بائیڈن آئے گا وہ تو ساتھ دے گا, اور وہ پھر وہ جو پکچر پورٹرے کریں گے پینٹاگون وہ اسی پہ چاہیں گے, اور وہ پھر چین کا انڈیا کا مکمل ساتھ دے سکتے ہیں. یہ امکانات ہیں. دیکھیں جو کچھ مودی کر رہا ہے
اس میں اس کو پوری شے ہے امریکہ کی طرف سے. ٹھیک ہو گیا. اور جی بالکل پوری شے ہے, اس کی مرضی کے بغیر یہ نہ کرتا. ابھی پردے کے پیچھے بلکہ پردے کے اوپر جو کچھ بھی امریکہ کر رہا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ امریکہ مودی کی حمایت کر رہا ہے, اور چین کو اس بات کا ادراک ہے, اور چین کو پہلے دن سے پتا تھا, کیونکہ آلریڈی جو انڈیا ہے وہ امریکہ کی جو ایشین پیوٹ کا جو جتنا سارا دائرہ بنایا ہوا ہے, جو کوارڈ بنایا ہوا ہے, جو اینٹی چائنا ایک کاؤنٹر فورس تیار کی ہوئی امریکہ نے, تو انڈیا تو اس کا کلیدی کردار ہے. تو اس وجہ سے نہ چین سے کوئی بات خفیہ ہے, اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں امریکہ کوئی اس میں آر سمجھتا ہے جو کچھ وہ مودی کی سپورٹ کر رہا ہے. اور شمشاد صاحب ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ابھی تک ہم اس بیانیے کو جو کہ چین کا بیانیہ ہے اس کو ہم زیادہ ہم ہائی لائٹ نہیں کر سکیں. ایون پاکستانی میڈیا شاید ہم یہ پہلی دفعہ نہیں, ہم نے پہلی دفعہ کیا ہے لیکن ہم اس طرح سے نہیں کیا جس طرح سے آج ہم آپ دونوں میں نے محترم شخصیات کی وجہ سے ہمارے میں جو توانائی آئی ہے, انرجی آئی ہے, اس کی وجہ سے ہم جو سوال کر رہے ہیں وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ انڈیا نے اگریشن کیا ہے, اس میں دو باتیں نہیں ہیں. اس لحاظ سے کہ جو انہوں نے روڈ بنائے ہیں جو اور کس طرح بنائے ہیں, کیونکہ جو گلوان وادی سے 10 کلومیٹر آگے سنکیانگ تبت ہائی وے جا رہی ہے, اور ساتھ میں جو دولت بیگ اوڈی ہے اس کے اوپر سے اگر معاملہ جائے تو آپ کا کوراکرم ہائی وے جاری ہے جہاں سے ہماری سی پیک گزرنی ہے. تو دونوں پر وہ اٹیک کرنا چاہتا تھا. تو اسی وجہ سے یہ جب تک انہوں نے 5 اگست کو 2019 کو اعلان نہیں کیا تھا اس وقت چین بھی خود خاموش بیٹھا ہوا تھا. اگرچہ لوگ سڑکیں بھی بنا رہے تھے, اور یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو گلوان ریور ہے اور شیوک ریور ہے دونوں کے بیچ میں جو برج بنایا ہے انہوں نے, اور جس میں آسانی پیدا کر دی ہے کہ سیاچن چلا جائے, وہ تو پہلے نہیں تھا نا. وہ یہ تو سارے کے سارا کام چپکے سے کبھی روک دیتے تھے, کبھی بڑی چالاکی کے ساتھ میں یہ ایگریشن کرنے کی تیاری کر رہے تھے جب اس کی آنکھ کھلی ہے. جی فرمائیے آپ اس پر. دیکھیے مرزا صاحب ایسا ہے کہ لداخ میں 2 اسپیکٹس ہیں سچویشن کے. تو یہ ہے کہ جو علاقائی طور پر چین کا کلیم ہے وہ اس پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ ہوگا, اور اس میں کسی کو شک نہیں, اور غالباً مودی کو بھی یہ بات میں یہ بات ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں گستاخی کی, کہ میں یہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم یہ بات نہیں آگے کہہ سکتے کہ یہ انڈیا کا اگریشن تھا. میں آ رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. اگریشن تو تھا, انفیکٹ چائنا نے ریئیکٹ کیا ہے اس اگریشن. جب میں نے یہ بات ہمیں اس کو یہ میں کرنا چاہتا ہوں, اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. جو بھی اقدامات اٹھائے ہیں وہ غیر قانونی تھے, اور جو غیر قانونی کارروائی ہوتی ہے وہ ایگریشن سے کم نہیں ہوتی ہے اس قسم کی سچویشن میں. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا میں سی پیک کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ سی پیک کو یہ خطرہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. یقیناً یہ ہو رہا تھا 2018 کے بعد, جس طریقے سے مودی نے اب کاروائیاں کر کے جس طرح سے 5 اگست کے اقدامات کیے اور سی پیک کو باقاعدہ تھریٹ کر رہا تھا, تو مجھے تو کوئی شک تھا نہیں کہ چائنا ریئیکٹ نہیں کرے گا, کیونکہ سی پیک جو ہے وہ صرف پاکستان اسپیسیفک پروجیکٹ نہیں ہے, وہ چائنا کی ایک طرح سے اب شہرت بن چکا ہے, اور اس وجہ سے وہ ایک کور انٹرسٹ ہے. اور چائنا کبھی بھی اس پروجیکٹ کو انڈیا کی دھمکی کے نیچے نہیں آنے دے گا. اور بلکہ میں یہ کافی عرصے سے 2 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ چین کو اگر مقبوضہ کشمیر سے سی پیک گزارنا پڑا تو وہ اس سے بھی نہیں ہٹے گا. یہ میں 2 سال یہ ایک اچھی بات کہہ دی آپ نے کہ یہ کشمیر کا بھی وہ معاملے میں بھی آگے بڑھے گا. جی بالکل. اب صرف مسئلہ جو ہے وہ ہماری طرف سے ہے. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں مودی کا تو ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ شطرنج کی چال چلنے کا ماہر ہے, چانکیہ کا شاگرد ہے, اور ماہر ہے چالیں چلنے میں, شے کرتا ہے, مات دیتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا جواب دینے کے لیے نہ پرانی قیادت تھی اور نہ آج کی قیادت ہے. جو جواب آنا چاہیے, میں دیکھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں ہماری طرف سے مکمل سکوت ہے.
خاموشی ہے. نہیں بھائی، یہ تو آپ کا اور چائنا کا انڈرسٹینڈنگ ہے نا جی. دیکھیے یہ میں نہیں سمجھتا انڈرسٹینڈنگ ہے. اس وقت بھی 62 میں بھی یہی بات تھی. اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں چائنا کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے, دنیا کو تو نہیں پتا. تو یہ ہے کہ ہمیں اور یقیناً میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پوری طرح چائنا کے ساتھ رابطے میں ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اس ساری جو کوآرڈینیشن ہے یا سمجھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی گئی ہے, اس کو پروجیکٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. ہاں یہ ٹھیک بات ہے. لیکن میں یہ سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں, پھر میں نجم الدین شیخ صاحب کی طرف جاؤں گا. میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جب عمران خان گئے تھے تو ہمارا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ بھئی کیونکہ آپ معاشی طور پر کمزور ہیں, آپ اگر یہاں پہ لڑیں گے تو آپ کو ٹھیک نہیں ہے, ہمیں ٹائم دے دیں, جب ایک پراپر ٹائم پر ہم یہ کام آپ کر دیں گے. 370 کے آپ بھی خلاف ہیں, 370 کے ہم بھی خلاف. اگرچہ ہمارے یہاں 370 کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے, اس لیے کہ ہم تو اس کو آزادی چاہتے ہیں, تو 370 رہے یا نہ رہے, لیکن کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے, لداخ کو بھی آزاد ہونا چاہیے. پھر میں ایک اور عجیب بات, ایک ویڈیو کلپ میں آپ کو اگر کاش دکھا سکتا ہے, اس میں ایک ہندو نے یہ کہا ہے کہ یہ گجرات کا جو آدمی ہے, یہاں پہ گجرات پہ تو کبھی حملہ نہیں ہوا, گجرات کے کوئی فوجی نہیں مرے ہیں, گجرات کا کوئی آدمی حکمرانی نہیں ہوا ہے جو کوئی اپنی قربانی دے سکے. ہم نے کسی کے شہید کی لاش کو جاتے ہوئے گجرات نہیں دیکھا. یہ ایک ہندو سادھو کہہ رہا ہے, وہ میں کلپ چلا دوں گا, آپ اس کو آپ دیکھ لیجئے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر جو یہ آدمی ہے, اس آدمی پر ایک تو ریلائبل آدمی نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس کے دماغ کے اندر ایک جو پاگل آدمی ہوتا ہے, اس کے دماغ کے اندر جو بات گھس جاتی ہے وہ اس کو عمل کرا کے چھوڑتا ہے. تو اب اس کے بعد میں نجم الدین شیخ صاحب کی طرف میں آنا چاہتا ہوں. شیخ صاحب یہ فرمائیے کہ جب اس میں انڈیا نے اب اس قدر زیادہ اپاچی ہیلی کاپٹر, چنوک, جو ٹینک اور وہ جو بہت بڑا جو ان کے وہ ہوتا ہے جو ٹرانسپورٹ طیارے ہیں, وہ لیہ میں پہنچا دیے ہیں. اور پھر سخوئی ہے, 30 Mi-21 ہے, 29 ہے, میراج ہے 2000, جگوار طیارہ ہے, پھر یہ سب جگہ پہنچا دیے ہیں. اب جو بھارت کا خیال یہ ہے کہ گلوان, ہارٹ اسپرنگ, کوئل, نکچی, مرگو, ڈیم چوک کو جہاں پہ قبضہ کر چکا ہے چائنا, اس کو اسے واپس لینا ہے. فرمائیے کہ ممکن ہے؟ جی شیخ صاحب. شاید صحیح یہ ہے کہ انہوں نے جو سرزمین پہ صورتحال تھی اور جس پہ ہندوستان نے کچھ تبدیلیاں لانے کی کوشش کی تھی, اس کوشش کو انہوں نے روک دیا ہے. اب جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ ہمارا اور ہمارے جو تعلقات ہیں چین کے ساتھ اور جو سی پی ای سی کے ساتھ کنیکٹڈ چیزیں ہیں, اس میں ہمیں دو چیزیں یاد رکھنی چاہیے. اولاً کہ چین نے ہندوستان سے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سی پیک کے اور راستے بنائے جائیں, کیونکہ چینیوں کے دماغ میں تو یہ تھا کہ سی پیک جو ہے وہ اس سارے خطے کو کام آئے گی, نہ صرف ابھی یہ دماغ میں یہی ہے. جی ہاں, تو اب اس کو اگر کرنا ہے تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہندوستان بھی اس میں شامل ہوگا. اور انہوں نے کہا, چینی سفیر نے ہندوستان میں کہا, بعد میں اس کو وڈرا کر لیا تھا, لیکن پہلے انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ایک اور راستہ بنا سکتے ہیں جو کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کے ذریعے نیچے آئے گا. دوسری چیز جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ ہمارا جو معاہدہ تھا چین کے ساتھ ٹیریٹوریل باؤنڈریز کے سلسلے میں, اس میں ایک آرٹیکل 6 ہے, جس آرٹیکل 6 میں لکھا گیا ہے کہ یہ اگریمنٹ ہماری جو ہے یہ اگریمنٹ رہے گی اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوتے میں یہ علاقہ پاکستان کو ملتا ہے. اگر یہ پاکستان کو نہیں ملتا ہے تو پھر اس کو ہم ری نیگوشیٹ کریں گے. یہ ہماری جو اگریمنٹ ہے ٹیریٹوریل باؤنڈریز کے سلسلے میں, اس کا یہ آرٹیکل 6 ہے. یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اچھا, یہ امپورٹنٹ بات ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چین نے پہلے سے فورسی کر لیا ہے کہ یہ پاکستان کو مل سکتا ہے, یعنی کشمیر. بالکل بالکل, انہوں نے کہا کہ یہ کشمیر نے ہمیشہ کہا, چین نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. ہم نے اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں ایک سمجھوتا کیا ہے ٹیریٹوریل باؤنڈری کے سلسلے میں. اس ٹیریٹوریل باؤنڈری کے ہم نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اور اگر اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری پاکستان کے حصے میں نہیں جاتی تو پھر ہم اس کو ری نیگوشیٹ کریں گے. یہ چیزیں یاد رکھنا ضروری ہے, کیونکہ جب ہم سوچتے ہیں کہ یہ
ہمارے ساتھ اگریمنٹ انہوں نے 1963 میں کی تھی، یعنی جب جنگ ہوئی تھی ہندوستان کے ساتھ اس سے 1 سال بعد انہوں نے یہ اگریمنٹ کی تھی، کیونکہ ان کو اس وقت بھی یہ خیال تھا کہ اس علاقے میں یعنی ایشین سینچری کی بات کر رہے تھے وہ، تو اس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ابھی جو وانگ ای نے جو تقریر کی ہے اور جو پروپوزلز کی ہیں امریکہ کو، وہ ان پہ توجہ دینا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی تھنک ٹینکس جو ہیں وہ اس کو 3 حصوں میں بانٹیں، چین اور امریکہ کا جو رشتہ ہے اس کو 3 حصوں میں بانٹیں، وہ چیزیں جس پہ تعاون ہو سکتا ہے اور وہ واضح ہے کہ تعاون کی ضرورت ہے، کلائمیٹ کنٹرول ہے، کنیکٹیوٹی ہے، کرونا وائرس ہے، ان پہ اہم ہے کہ تعاون ہو۔ اچھا شیخ صاحب 1 منٹ ہولڈ کیجیے گا، اب بریک لیتے ہیں چھوٹا سا اور پھر فوری طور پر حاضر ہو رہے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ لائن پر شمشاد صاحب آپ بھی لائن پر رہیے گا، ہم ابھی بہت اہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام یہاں لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔